مشرقی پاکستانی بنگلہ دیش قوم بن گیا، نیشن سٹیٹ کا کنسیپٹ انہوں نے اڈاپٹ کر لیا، یعنی بہتری کی طرف چل پڑے۔ پاکستانی نیشن سٹیٹ کا کنسیپٹ کیوں نہیں اڈاپٹ کر سکے؟ پاکستان بنا کیوں؟ اور وہ بنیاد اگر آپ سمجھ لیں نا، یہی تو بات ہے جس سے بڑا آسانی سے بنگلہ دیش الگ ہو گیا۔ وہ پیچھے بات کیا ہے؟ پاکستان کہنے میں کسی ایک بات پہ بنا تھا جس میں بنگال کے لوگ، بنگال کے مسلمان جو آج بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، وہ اس بات کا، اس نعرے کا، اس سراب کا شکار ہوئے۔ وہ سراب کیا تھا؟ سراب تھا کہ ہم ہندو سے الگ اسلام کے نام پر ایک مملکت بنا رہے ہیں، جو کہ غلط بات ہے، ایسا نہیں تھا۔ یہ نعرہ تھا، میں پہلے بھی عرض کیا کہ نعرہ تھا، اور نعرے میں کھوکھلا پن تھا، سچائی نہیں تھی۔ نعرہ کیوں تھا؟ نعرہ انگریز کے ایک موٹو کو سوٹ کرتا تھا، لہذا انگریز نے اس میں ہمیں مدد بھی دی۔ الزام جو لگایا جاتا ہے، کوئی مجھے کہے گا کہ آپ تو آپ نے وہی تھیوری ایکسیپٹ کر لی جو غداری کی، دشمنی کی، جو غفار خان اور ایم سید صاحب کہتے تھے، وہ آپ نے ایکسیپٹ کر لی۔ میں نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی بات صحیح تھی یا غلط تھی، مگر یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ انگریز نے اس کی تائید کی۔ بعد کے حالات نے ثابت کیا نا، وہ یہ تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ جو مسلم سینٹیمنٹ ہے، دین اور الہیات میں جو اعتقاد ہے مسلم کا، وہ ٹکراتا ہے سوویٹ عقیدے اور نظام سے، کیونکہ سوویٹ عقیدے میں مذہب کا مکمل مقاطع ہے کہ مذہب نہیں، مذہب کی بات ہی نہیں کرنے دینی ہم نے ایک موسٹ ماڈرن کیپٹلزم سے بھی آگے کا کوئی نظام بنانا۔ انگریز کی وہ جو کالونیل اینٹی تھی، بہت بڑی امپائر تھی، اس کو بہت خطرہ سخت ہو گیا تھا 1917 کے انقلاب سے۔ انگریز جو تھنکرز تھے، جو پالیٹیشنز تھے، اسٹیٹسمن اور اپنی نوآبادیاتی کالونیل امپائر کے نمائندے، وہ یہ ڈیزائر کرتے تھے اور ڈیزائن کرتے تھے کہ یہ جو مسلم آبادی دنیا کی ہے، جو بہت اچھے جذبات والے اور مضبوط بازو والے لوگ ہیں، فائٹر ہیں، یہ ہمارے الائی بنے تو یہ سوویٹ سسٹم کا مقابلہ کرے۔ تو یہ جو ایک خطہ تھا جس کو آسانی سے الگ کیا جا سکتا تھا مسلم آئیڈینٹی کے نام پر، اس میں مسلمانوں کے جذبات بھی موجود تھے اور ان کو سوٹ بھی کرتے تھے، تو انہوں نے اس کی خاموش تائید کی۔ خاموش سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے کوئی نعرہ نہیں دیا کہ بنائیں، لیکن انہوں نے اس کو تائید دی۔ پریکٹیکلی ان کی طرف سے کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کو یہ ملے حق۔ اب یہ حق دینا اتنا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انگریز کا ایز اے رولر، انگریز اتنے نیک نہیں تھے کہ وہ لوگوں کو حق دیتے پھرتے تھے۔ وہ نظام کو جو چلاتے تھے کیونکہ ان کے بنیادی سسٹم میں انصاف کے سسٹم تھے، اصول تھے، لیکن یہ کرنا کہ اپنی محکوم آبادی میں سے ایک غریب مسلمانوں کو حقوق دلوانے الگ، ایسا میں نہیں مانتا کہ ان کو بڑی پریشانی تھی کہ یہ بیچارے محروم رہ جائیں گے، یہ ہندو سامراج کے ماتحت آ جائیں گے اور ہم سے نکلیں گے تو ایک اور سامراج۔ یہ جو نعرے تھے کہ ہم انگریزوں سے نکلیں گے تو ہم ہندو سامراج کے، یہ انگریز کے لیے ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ انگریز کے لیے اس خطے میں ایک ہی امپورٹنس تھی بات کی، اور وہ یہ تھی کہ یہ سوویٹ سسٹم کے خلاف ایک ممکن الائی بن جائے گا یہ ایریا۔ انڈین آبادی جو تھی، گاندھی اور نہرو کے، پاٹل کے، ابوالکلام آزاد کے لیڈرشپ میں بننے والی، اس میں ایسا کوئی پرامز نہیں تھا کہ وہ ان کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ روس کے خلاف لڑیں۔ تو اور آپ دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے روس کے ساتھ دوستی کی، انہوں نے
امریکہ اور یورپ سے بائیکاٹ اور نفرت تو نہیں کی، لیکن انہوں نے ان کے لیے روس کے خلاف لڑنے کا ٹھیکہ بھی نہیں قبول کیا۔ مگر مسلم جو آبادی تھی یہاں کی، ان کو اس طرح مینیپولیٹ کرنا ممکن تھا۔ کیوں کہ ان کے پاس ایک جو نیچرل جوہر تھا نا، وہ یہ تھا کہ وہ ہندو سے متنفر تھے، تو ادھر تو پیٹ کر لی انہوں نے۔ جب پیٹ کر لی تو سامنے تھا سوویت یونین، اور سوویت یونین افغانستان میں آلریڈی مسلمز کے لیے ناپسندیدہ تھا، تو اس سوویت یونین کے خلاف اس خطۂ ارض کے مسلمز کا نیچرلی لڑنا بنتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اگر یہ مانگ رہے ہیں ایک وطن، تو یہ بہت اچھا بفر بنے گا۔ آفٹر دی اینڈ آف انڈیا ایک علاقہ آ جائے گا جو کہ لڑے گا، اور اس کے ساتھ سارے عربوں کے ملک ملتے ہیں، تو یہ اور ایران ملتا ہے، تو یہ مسلم ایک بہت بڑا بلاک بن جائے گا جو کہ دین کے نام پر بھی لڑایا جا سکے گا سوویت یونین کے خلاف۔ اور یہ وہ ان کی لڑائی جب ہوئی ہے تو ہم نے دیکھا کہ وہ کتنے جی جگر سے لڑے۔ تو یہ بات ان کو نظر آتی تھی انگریزوں کو، اور کسی بھی تھنکر کو نظر آتی ہے۔ تو پاکستان بننے میں جو بہت بڑی طاقتور سپورٹ ملی، وہ انگریز کی تائید تھی۔ یہ ہم نہیں کہتے، یہ غداری والی بات ہے اور غلط ہے یہ کہنا کہ جی انگریز نے بنایا، نہیں، لیکن انگریز نے اس کو خاموش تائید دی اور ہم اس کا شکار ہوئے۔ اگر قائد اعظم یا بعد کے لیڈر یہ بھانپ لیتے کہ یہ بدماش لوگ ہیں، یہ ہمیں یوز کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی جگہ انڈیا سے الگ ہو رہے ہیں کیونکہ ہمیں ہندوؤں سے ڈر ہے، تو چلو وہ بنائیں گے، لیکن ہم ہندوؤں کی طرف کوئی توپوں کا رخ نہیں کریں گے، ہم ہندوؤں کی طرف ایک پیسفل بیک کر کے تو اپنے ملک کو بنائیں گے، اور ہم بالکل روس کے خلاف یوز نہیں ہوں گے، بلکہ ہم روس سے انڈیا کے مقابلے میں زیادہ مال لے سکتے ہیں، یعنی مال کرپٹ صورت میں نہیں، یعنی وہ معاونت، وہ امداد، وہ طاقت، وہ ٹیکنالوجی، کیونکہ روس تو دنیا کے موسٹ پروگریسو ملکوں میں آگے نکل رہا تھا۔ 1917 کے انقلاب کے بعد وہ سیکنڈ ورلڈ پاور بن رہا تھا، تو اس سے بہت کچھ لے سکتے تھے ہم۔ ادھر تو ہم گئے ہی نہیں، ہم نے تو اس سے اپنے متقع جسے کہتے ہیں وہ شریکہ بنا لیا کہ تو وہ اس نے ہمیں بہت ہی، ایک تو ہم نے نیشن سٹیٹ نہیں بنائی، ہم نے اپنی جو اکنامک آئیڈینٹی کوئی مقرر نہیں کی، ہم نے اپنے لوگوں کو اون نہیں کیا، ہم نے اپنے اندر کے فردر ڈویژنز کو گہرا کر دیا، ہم نے اپنی آرمی کو اس لیے سب ماتحت نہیں کر سکے ہم اسٹیٹ کے، کیونکہ آرمی کو ہم نے نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہی نہیں دیا۔ تو اب اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اکنامکلی بھی ہم نے سوویت یونین کے ساتھ پھٹے بازی کی بجائے ان کے، اور امریکہ کو وہ اختیارات دے دیے جو ہمیں کبھی نہیں دینے چاہیے تھے۔ ہم افغان وار کا، اینٹی سوویت وار کا ایندھن بنے، ہم نے امریکہ کو وار جتوا دی، اور اس کے بعد اسی وار کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ملیٹنٹس کو ہم نے یہ موقع فراہم کیا کہ وہ ہماری ہی آرمی کو مارے اور ہمارے لوگوں کو قتل کرے۔ تو یہ ثمر پایا ہم نے پاکستان میں، یہ تشخص قبول کر کے